الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه جی ابھی ٹھیک ہے آواز؟ اچھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ الجمعہ آیت نمبر 9 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے حکم فرما رہے ہیں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، وذروا البیع، اور خرید و فروخت ترک کر دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں حقیقی سمجھ آ جائے تو یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جمعہ کا دن ہر مسلمان کے لیے احترام کا دن ہے، اور سب اس کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ جمعہ کے دن کا احترام کرے اور اس کے دن کی فضیلتوں کو غنیمت جانے، کیونکہ پورا ہفتہ پیچھے گزرا ہوتا ہے۔ باقی 6 دنوں سے یہ 7واں دن جو جمعہ کا دن ہے، اس کو افضل الایام جو ہے وہ بھی کہا گیا ہے، اور اس کی فضیلتیں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تو ہر کسی کو یہ چاہیے کہ اس دن کی فضیلتوں کو غنیمت جانے، اور اس دن ہر قسم کی عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے۔ تو اس جمعہ کے دن کے کچھ آداب اور کچھ احکام ہیں کہ جن سے واقف ہونا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے وہ ضروری ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ دوسرے ایام کے مقابلے میں مخصوص عبادتوں کے ذریعے جمعہ کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن کی تکریم کیا کرتے تھے، اور اسی تعظیم اور تکریم کی وجہ سے ہمارے کچھ علماء ہیں کہ ان میں یہ تھوڑا سا اختلاف بھی یہ پایا جاتا ہے کہ یوم عرفہ، حالانکہ یوم عرفہ جو ہے وہ بھی بہترین دنوں میں سے سب سے فضیلت والا دن ہے وہ، تو یہ تھوڑا سا اختلاف جو ہے نا یہ اس میں پایا جاتا ہے کہ یوم عرفہ جو ہے وہ فضیلت والا ہے یا اس سے جمعہ بھی فضیلت، اس سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ جمعے کی ہے۔ لیکن چونکہ یوم عرفہ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے، اور حاجی اس دن حج میں جو ہے نا وہ جمع ہوتے ہیں یوم میدان عرفات میں، تو اس کی فضیلت ایک مخصوص فضیلت ہے، ایک اپنی جگہ پہ ہے۔ جمعہ چونکہ ہر
ویک میں آتا ہے، ہر ہفتے میں آتا ہے، تو جمعے کی باقی دنوں پہ ایام کی جو فضیلت ہے باقی ایام پہ وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے۔ تو کتنے جمعے جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں گزر جاتے ہیں، لیکن ہم اس جمعے کی اہمیت کو مد نظر ہی نہیں رکھتے، کسی کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ کہ آج جمعے کا دن ہے تو اس کے لیے خصوصی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ جبکہ جمعے کا دن جہاں پہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی، ابھی تو خیر سنڈے کے دن کو چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، اور ابھی بھی جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان میں اکثر جگہوں پہ جمعے کے دن چھٹی کی جاتی ہے، یا پھر یہ تاجر لوگ جو ہیں ہمارے یہ جمعے کے دن کو چھٹی کرتے ہیں۔ تو جب چھٹی ہوتی ہے تو انسان پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ چلو کل کا دن چھٹی کا دن ہے تو آج رات کو تھوڑی سی شب بیداری بھی کی جائے، یاروں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی جائے اور یہ وہ سارا کچھ۔ تو یہ چیزیں کرتے ہوئے جمعے کے دن کی فضیلت، اور پھر جمعے والے دن صبح بندہ نماز کے لیے لیٹ ہو جاتا ہے، نماز کے لیے بھی بعض اوقات جو 5 ٹائم نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی بعض اوقات صرف اس وجہ سے کہ رات کو ایک دوسرے سے گپ شپ کی وجہ سے وہ صبح فجر کی نماز باجماعت جو ہے نا وہ ان سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ معذرت خواہ، اس چیز کا خاص خیال جو ہے نا وہ ہمیں رکھنا ہوگا۔ اور پھر اس طرح جمعے کے دن غسل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے جمعہ کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ ہر مسلمان مرد، عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر یہ جمعے کے دن کا غسل جو ہے یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جمعے کے دن درود پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، خاص طور پہ جمعے والا دن، کیونکہ جمعے کا دن فضیلت کا دن ہے۔ اس کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود میرے اوپر بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ پیش کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ ہمیں کسی اور صحیح حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بحث کرنا جو ہے نا وہ میں کیا اسے کہتا ہوں کہ ایک ویسٹ آف ٹائم ہے کہ وہ کیسے درود پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا عام دنوں میں بھی وہ بہت فضیلت کا جو ہے نا وہ بہت فضیلت ہے اس کی، اور جمعے والے دن چونکہ جمعہ افضل دن ہے تمام دنوں سے تو اس وجہ سے وہ مزید اس کا اجر جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جمعے کے دن خوشبو کا استعمال کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، اگر خوشبو ہو تو استعمال کی، بہترین کپڑے پہنے، پھر اطمینان کے ساتھ مسجد کی جانب نکلا، اگر موقع ملے تو 2 رکعت پڑھی، کسی کو تکلیف نہیں دی، پھر امام کے خطبہ ختم کرنے تک خاموش رہا، اس کا یہ عمل دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر ضروری ہے، اسی طرح مسواک کرنا، اگر قدرت ہو تو خوشبو کا استعمال کرنا، اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ان فرامین سے، ان حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا اور اس کے ساتھ خوشبو کا استعمال کرنا اور بہترین کپڑے پہننا اور اطمینان کے ساتھ مسجد میں جانا اور اس کے ساتھ مسواک کا استعمال کرنا اور ذکر اذکار کرنا جو ہے وہ بہت فضیلت کا باعث ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرتا ہے اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے درمیان کے وہ ان کا کفارہ بن جائیں گے۔ تو اسی طرح نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی جانا جو ہے وہ بھی مستحب ہے، لیکن آج کل اس سنت کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ تدارک کیا جا رہا ہے، اس کو بالکل پس پش ڈال دیا گیا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن جلدی مسجد میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب جمعے کی دوسری اذان ہو تو پھر ہم مسجد میں جائیں، اور پھر کچھ لوگ جو ہے وہ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آتے ہیں، اور کچھ پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس میں آ کے وہ شامل ہوتے ہیں۔
تو یہ چیز جو ہے اس چیز کو ہمیں روکنا ہوگا، اس چیز سے ہمیں رکنا ہوگا، اس چیز سے ہمیں بچنا ہوگا۔ جمعے کے دن جمعے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، جمعے کا ثواب، حقیقی ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں جلد سے جلد مسجد میں آنا ہوگا۔ تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، یہ فرمان ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو کر پہلے آنے والے کو پہلے لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک اونٹ قربان کیا، اور پھر اس کے بعد جو آنے والا شخص ہے وہ ایسے ہے، اس کا اجر اتنا ہے کہ جیسے اس نے ایک گائے کو قربان کیا، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے اس کا ایک مینڈے کے جو ہے نا وہ اجر کے برابر اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پھر اس کے بعد آنے والا اس طرح ہے جیسے اس نے ایک مرغی قربان کی، اور اس کے بعد آنے والا اس طرح ہے جیسے اس نے ایک انڈا صدقہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا کہ جو سب سے پہلے آئے گا اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، اور اس کے بعد ترتیب وائز جیسے جیسے لوگ مسجد میں داخل ہوتے جائیں گے ان کا اجر اور ثواب جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اگر انسان کو، اگر مسلمان کو اذان اور مسجد میں جلدی آنا جو ہے وہ پہلی صف، اذان اور پہلی صف جو ہے اس کا اگر اجر کا اس کو پتہ چل جائے تو لوگوں میں سوائے قرآن اندازی کے اور کوئی طریقہ نہ بچے کہ کون بندہ جو ہے نا وہ مسجد میں پہلے داخل ہو اور کون بندہ جو ہے نا مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہو۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ تھی کہ اجر و ثواب کے بارے میں، تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام ممبر پر پہنچ جاتا ہے اور ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے رجسٹر جو ہے نا وہ لپیٹ لیتے ہیں، رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بھی انسان، جو بھی مسلمان مسجد میں داخل ہوگا اس کا نام اس رجسٹر میں لکھا جائے گا۔ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ جائے گا تو وہ رجسٹر بند ہو جائے گا، اس کے بعد آنے والوں کے نام اس رجسٹر میں نہیں ہوں گے۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن جو ہے نا یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، بہت بہترین عمل ہے، اور سنت بھی ہے کہ امام کے خطبے کے لیے آنے سے پہلے تک لوگ جو پہنچتے ہیں وہ نفل کا اہتمام کریں، نفلوں کا اہتمام کریں، اور ذکر اذکار میں مصروف رہیں، تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہیں۔ کوئی بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی والا کوئی بھی کام جو ہے وہ ذکر اذکار ہوں، چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو، با ترجمہ ہو، یا تفسیر کی کوئی کتاب آپ لے لیں، حدیث کی کتاب آپ لے لیں، مسجدوں میں لائبریریاں بنی ہوتی ہیں، کوئی بھی آپ چیز لے کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جب تک امام خطبے کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تو خطبے کے دوران خاموش رہنا اور بغور خطبہ سننا جو ہے نا یہ واجب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو تو تم نے غلطی کی۔ یہ متفقن علیہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں یہ حدیث جو ہے نا وہ مروی ہے۔ تو اس کو احمد نے بھی، اس کو مسند احمد میں بھی اس کی جو ہے نا وہ سند میں ملتی ہے۔ تو آگے ہے کہ اور جس نے غلطی کی اس جمعہ کے اجر و ثواب میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اور جس نے غلطی کی یا خطا کی تو وہ جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ جمعہ والے دن خاموش رہنا، خاموشی سے خطبہ سننا، اور کسی کو یہ تک بھی نہیں کہنا کہ بھئی اگر کوئی ایسی کام کرتا ہے تو اس کو خاموش رہنے کا بھی آپ نہیں کہہ سکتے، ایسی خاموشی اختیار کرنی ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس عمل سے محروم رہا وہ اس نے دھیان سے بغور خطبہ نہیں سنا اور خاموشی اختیار نہیں کی اس نے، تو وہ جمعے کے اجر سے محروم رہے گا۔ تو اسی طرح جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا جو ہے وہ بھی مستحب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو سورہ کہف 15ویں سپارے کے لاسٹ پر اور 16ویں سپارے کے شروع میں وہ ختم ہوتی ہے۔ یہ سورہ کہف جو ہے اس کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن جمعے والے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کیا اس کو کہ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے ایک مسلمان کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے لیے ایک نور جو ہے وہ روشن کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن جب جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد
اگر کسی کا سفر کا ارادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سفر کو مؤخر کرے، یا تو جمعہ کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے وہ سفر کے لیے نکل جائے، یا پھر جمعہ جب ہو جائے تو جمعہ ادا کرنے کے بعد وہ سفر کے لیے نکلے۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو بطور خاص جو ہے وہ روزے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جمعے کے دن خاص طور پہ جمعے کے دن خصوصاً جو ہے نا وہ روزہ نہ رکھو، اور اسی طرح رات کو قیام جو ہے وہ جمعے سے پہلے کی رات جو ہے اس کا قیام آج کل یہ اکثر عمل جو ہے وہ ہمارے ہاں پایا جا رہا ہے کہ شب جمعہ جو ہے نا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں خصوصی ذکر اذکار اور خصوصی اللہ تعالیٰ کی باتیں اور نوافل کا جو ہے نا وہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میرے سامنے ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور دنوں میں جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، مگر یہ کہ کوئی سلسلہ وار روزے رکھ رہا ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی رات کو مخصوص کرنا عبادت کے لیے، اور اسی طرح جمعے کے دن کو مخصوص کرنا روزے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیتے ہیں تمہیں دیتے ہیں اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو جس چیز سے تمہیں منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے منع ہو جاؤ۔ تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ مگر یہ کہ کوئی سلسلہ وار روزے رکھ رہا ہو، اس سے مطلب یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز کے روزے جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، یہ سنت ہے ایام بیز کے روزے رکھنا، جیسے کہ 13، 14 اور 15۔ ایام بیز سے مراد ہے سفید دن، جب چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے تو چاند اپنے مکمل جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ جوبن پہ ہوتا ہے، مکمل چاند ہوتا ہے، اور رات جو ہے وہ روشن ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو ایام بیز کا نام دیا گیا ہے۔ تو اگر ایام بیز جمعے والے دن کوئی آ رہا ہے، 13 کا دن آ رہا ہے، 14 کا آ رہا ہے یا 15 کا آ رہا ہے، اور ایک مسلمان جو ہے وہ مسلسل سلسلے وار وہ روزے رکھ رہا ہے 13، 14 اور 15 کے، تو اگر وہ جمعے والے دن 13، 14 یا 15 تاریخ آ جاتی ہے چاند کی تو اس دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ جمعے کو روزے کے لیے مختص کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر آگے ایک حدیث ہے متفق علیہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی، جمعے کے دن کے روزہ رکھنے کے بارے میں جو حکم ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن روزہ رکھنے کا خواہاں ہو اسے چاہیے کہ وہ جمعہ سے پہلے والے دن جمعرات یا بعد والے دن ہفتہ کو روزہ رکھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی جمعہ کے دن ہرگز روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس سے پہلے والے ایک دن بھی رکھے یا بعد والے ایک دن۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی، کہ اگر آپ جمعے والے دن روزہ رکھنا چاہتے ہی ہیں تو پھر اس کے لیے یہ طریقہ کار ہوگا، جی پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو اگر کوئی جمعے والے دن جو ہے نا وہ روزہ رکھنا ہی چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ اس سے ایک دن پہلے یعنی کہ جمعرات کا روزہ، یا پھر ایک دن بعد یعنی کہ ہفتے کا روزہ، وہ ملا کے 2 روزے رکھے۔ اور جمعے کی سنتوں میں جو ہے نا وہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی وارد ہے صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد نماز پڑھنے والوں کو 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، اور اسحاق کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کی سنتیں مسجد میں پڑھے تو 4 پڑھے، اور اگر گھر میں پڑھے تو 2 رکعت پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ معمول تھا کہ فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کیا کرتے تھے، اس کے بعد جو سنتے ہیں نوافل ہیں، حقیقت میں تو فرض ہے اور نوافل ہیں، 2 نماز کے یہی 2 جو ہے نا وہ طریقے ہیں، یہی 2 نمازیں ہیں کہ یا سنت ہے یا یا فرض ہے یا نوافل ہے، لیکن وہ جو درجات دیے گئے ہیں سنت اور واجب، سنت اور نوافل کے، یہ بعد کی اختراعات ہیں، چونکہ جو چیزیں جو رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر پڑھی ہیں فرض کے علاوہ ان کو سنت کا نام دیا گیا ہے، اور جو کبھی کبھی پڑھی ہیں ان کو نوافل کا نام دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو جمعے کے دن
جمعے کے بعد نماز پڑھنے والوں کو 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنے کا بھی حکم دیا۔ تو اس میں یہ قول جو ہے نا وہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر جمعے کی سنتیں جو ہے وہ مسجد میں پڑھے تو 4 پڑھے، اور اگر گھر میں جا کے پڑھے تو 2 رکعت پڑھے۔ تو یہ دونوں جائز ہیں، اگر آپ 4 پڑھتے ہیں تو 4 بھی جائز ہیں، اگر آپ 2 پڑھتے ہیں تو 2 بھی جائز ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص مسجد میں اس وقت داخل ہو کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 مختصر سی رکعتیں جو ہے نا وہ پڑھ لے، کیونکہ یہ حدیث ایک میرے سامنے ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، سلیق الغطفانی آئے اور بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن مسجد آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ 2 رکعت تحیت المسجد ہے، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اور ہمارے علم میں یہ نہیں ہے۔ تحیت المسجد ہو گئی، تحیت الوضو جو ہو گیا، یہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ یہ مسجد میں آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے تو وہ بیٹھنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ 2 رکعت کم از کم جو ہے نا وہ پڑھ دے اور اس کے بعد وہ بیٹھے۔ لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ وضو کیا، مسجد میں گئے اور جا کے اگر سنتے پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھنی تو پھر ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس انتظار میں کہ امام ابھی کھڑا ہو تو جماعت کے لیے، تو پھر ہم جماعت میں شامل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو کم از کم 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد آپ بیٹھیں۔ تو جمعہ کے دن اسی طرح جو ہے نا وہ ہماری غلطیاں جو ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ جمعے کو سستی کی وجہ سے اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں جمعے کو، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے باقی کوئی نہیں، تو آج چھٹی کا دن ہے تو چھٹی مناتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ چھوڑنے سے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے، وہ رک جانا چاہیے۔ تو اگر وہ جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اور بعض لوگ جو ہے نا وہ جمعہ کے لیے مسجد میں آنے کے لیے وہ جمعے کا خیال ہی نہیں کرتے، بس ویسے جیسے عام روٹین میں وہ آتے ہیں مسجد کے لیے نماز کے لیے، اسی طرح وہ آتے ہیں۔ اور لیکن جمعے والے دن خاص طور پہ بندے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں جمعے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں اور اس کے کیا آداب ہیں، ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیتوں پر ہے۔ تو یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، ہمارے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ آج جمعے کا دن ہے اور اس کی فضیلتوں کو میں نے حاصل کرنا ہے۔ اور اسی طرح آگے لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن رات میں دیر تک شب بیداری، جیسے کہ پہلے اس کا میں نے ذکر کر دیا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رات کو بندہ وقت سے سوئے تاکہ صبح جلدی اٹھے اور فجر کی باجبات نماز میں بندہ شامل ہو سکے۔ تو جمعے کے دن جو ہے نا وہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ صبح فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھیں۔ جو فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھے گا اس کا جمعے کا دن جو ہے اس کی شروعات ہی ایسی ہوگی تو پھر وہ فضیلتیں کیسے وہ اس کی حاصل کر سکے گا۔ اس لیے ہمیں رات کو ہی جمعے کے لیے ہمیں کمر بستہ ہونا ہوگا اور رات کو ہی یہ نیت کر کے سونی ہوگی کہ صبح میں نے جلدی اٹھنا ہے اور صبح میں نے مسجد میں جا کے باجماعت نماز فجر ادا کرنی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے نا وہ نافرمانی کے کام جو ہیں وہ خاص طور پہ جمعے کے لیے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ جو ہے وہ داڑھی موڑتے ہیں یا مڈواتے ہیں، تو وہ یہ اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ جی جمعے والے دن ہم جو ہے نا وہ جا کے داڑھی منڈوائیں گے، حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مستقل سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، حدیث میں آتا ہے۔ تو لیکن ہم داڑھی کو معاف بھی نہیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایسا تدارک کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر معذرت کے ساتھ نعرے ہم مارتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور ایسی باتیں ہم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل میں ہم بالکل زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، ہمیں عمل کے لیے آگے آنا ہوگا، زبانی داموں سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، عملی طریقہ کار ہمیں اپنانا ہوگا اس کے لیے۔
تو اسی طرح جو بندہ مسجد میں آتا ہے اور اس کو یہ چاہیے کہ وہ جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہاں وہ آرام سے بیٹھ جائے، اور جو پہلے آنے والے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم وہ جب آتے ہیں تو اگلی صفوں میں بیٹھیں، تاکہ اگر وہ پیچھے پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوں گے آگے جگہ خالی ہوگی تو بعد میں جو آنے والے ہیں ان کی پھر یہ مجبوری بن جائے گی کہ یا تو وہ مسجد سے باہر رہیں، مسجد سے باہر تو رہا نہیں جاتا، جب وہ اندر آئیں گے تو پھر ان کو پھلانگ کے یا ان سے جگہ بنا کے پھر ان کو تکلیف ہوگی، جو بیٹھنے والے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی، جو آگے گزرنے والے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے خصوصی طور پہ ان لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو مسجد میں سب سے پہلے آتے ہیں وہ سب سے پہلے اگلی صف میں بیٹھیں، تاکہ پیچھے آنے والے لوگ جو ہے نا وہ پیچھے پیچھے بیٹھتے رہیں۔ تو اسی طرح نماز مسجد میں اگر آپ امام کے خطبہ دینے سے پہلے اگر آپ آ جاتے ہیں اور ذکر اذکار میں مصروف ہوتے ہیں، تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے ہیں، تو آپ اپنی آواز اونچی نہ کریں، تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ بھی اس سے ڈسٹرب نہ ہو۔ جو بندہ کسی بھی ذکر میں کسی بھی تلاوت قرآن مجید میں وہ مصروف ہے تو اس کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں کرنے والی بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ ان کو کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق، اور ان کے لیے بڑھ چڑھ کر ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کو بتایا گیا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی ان چیزوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔